کتنی جلدی یہ ارمان گزر جاتا ہے، پیاس لگتی نہیں اور افطار گزر جاتا ہے۔ ہم گناہ گاروں کی مغفرت کر میرے مولا، عبادت ہوتی نہیں پوری اور رمضان گزر جاتا ہے۔ جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی رمضان سے آج تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے تھے ان کے برابر اس ایک دن میں جہنم سے لوگ آزاد فرماتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ سے اس ویڈیو میں رمضان کی الوداع کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی کہ عید آنے سے پہلے آپ لوگ یہ ویڈیو ایک مرتبہ دھیان سے ضرور سنیں۔ میں ایک ایسی حدیث آپ کے سامنے بیان کروں گی جس میں رمضان کے 30 دنوں کی جھلکیاں ہیں۔ اگر آپ نے ان جھلکیوں کو دھیان سے سنا اور پھر یہ سوچا کہ ہاں ہم نے اس رمضان سے اپنے لیے فائدہ اٹھایا ہے تو واقعی ہمارا رمضان قابل قبول ہوگا، اور اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم نے اس رمضان میں سستی کی ہے، لاپرواہی کی ہے اور رمضان ہمارا ایسے ہی کاموں میں گزر گیا تو ہمیں اللہ سے مغفرت کی امید کرنی ہے۔ اللہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو بخش دے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سننا بہت پیاری حدیث ہے کہ جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے، یعنی جنت کو سجانا شروع کر دیا جاتا ہے اور شروع سال سے آخر سال تک رمضان کے خاطر جنت کو سجایا جاتا ہے۔ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مسیرہ ہے، جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے گرنے لگتے ہیں اور کواڑوں کی کنڈیاں بجنے لگتی ہیں، جس سے ایسی پیاری سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی تھی۔ تو یہ آواز سن کر خوشنما بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں اپنے کمروں سے نکل کر جنت کی بالکنی کے درمیان کھڑے ہو کر آواز دیتی ہیں کہ کوئی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا کہ اللہ اس کو ہم سے جوڑ دے۔ پھر وہ حور جنت کے دروغہ رضوان سے پوچھتی ہے کہ یہ کیسی رات ہے تو وہ لبیک کہہ کر جواب دیتا ہے کہ یہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے۔ جنت کے دروازے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آج کھول دیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رضوان سے فرما دیتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دے، اور مالک یعنی جہنم کے دروغہ سے فرما دیتے ہیں کہ تم ان دروازوں کو کیا ہے امت کے لیے بند کر دو، اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور سرکش شیاطین کو قید کرو اور اس کے گلے میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دو تاکہ وہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزوں کو خراب نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی کو حکم فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ یہ آواز دے، پھر کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ قبول کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ کون ہے جو غنی کو قرض دے، ایسا غنی جو نادار نہیں، ایسا پورا ادا کرنے والا جو ذرا بھی کمی نہیں کرتا۔ تو کیا رمضان المبارک کی راتوں میں ہم نے تہجد میں رو رو کر اللہ سے یہ کہا کہ اللہ ہم ہیں مغفرت کو چاہنے والے، اے اللہ ہم ہیں تجھ سے روزی کو تلاش کرنے والے، اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما؟ یہ منادی روز دی گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی دیتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے، اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو پہلی رمضان سے آج تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے تھے ان کے برابر اس ایک دن میں اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ اور جس رات شب قدر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ شانہ حضرت جبرائیل کو حکم فرماتے ہیں، وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اتارتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو وہ کعبے کے اوپر کھڑا کرتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں جن میں سے 2 بازو کو صرف وہ اسی رات میں کھولتے ہیں جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات میں کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کریں اور مصافحہ کریں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام آواز دیتے ہیں
کہ اے فرشتوں کی جماعت اب کوچ کرو اور چلو۔ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ 4 شخص کون ہیں؟ تو ارشاد ہوا کہ ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہو اور رشتے کو توڑنے والا ہو، چوتھا وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو۔ پھر جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ کی رات سے لیا جاتا ہے اور وہ رات انعام دینے کی رات ہے۔ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو انعام دیتا ہے، ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ سامعین، یہ رمضان کی ایک جھلک تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے شیڈیول کو بتایا کہ اس طریقے سے روزے داروں کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، ان کی مغفرت کی جاتی ہے۔ آسمانی دنیا سے شب قدر میں فرشتے اترتے ہیں، سب سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آخری دنوں میں بہت زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یہ تو اللہ کا شیڈیول تھا، ہم اپنے اوپر اس کے بعد ہمیں اپنے اوپر غور کرنے کی ضرورت تھی کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کتنا فائدہ حاصل کیا، ہم نے اپنی بخشش کے لیے کتنی اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعائیں مانگی۔ کیونکہ اس سے پہلے ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرائے تو اس کے لیے ہلاکت یقینی ہے۔ آج بھی ابھی بھی اللہ سے یہی دعا کریں گے کہ اللہ جن لوگوں کو تو جہنم سے آزاد کر رہا ہے، جن کے ہاتھوں میں تو جہنم سے آزادی کا پروانہ دے رہا ہے، اے میرے مالک ہم لوگوں کو بھی اس میں شمار کر دے، ہماری بھی مغفرت فرما دے، جہنم سے ہمیں آزادی کا پروانہ دے دے اور ہمیں ایسی جنت میں داخلہ نصیب فرما جس کا میں نے ابھی اوپر ذکر کیا ہے کہ جنت میں ایسی ہوائیں چلیں گی جس کی وجہ سے جنت کے پیڑوں کے پتے گریں گے، جنت کے دروازوں کے کنڈی بجنے لگیں گے۔ کتنا خوبصورت منظر ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اس خوبصورت جنت میں جگہ عطا فرمائے، ایسی جنت میں جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں اور اس میں ہمیشہ ہم ہمیش رہیں انشاءاللہ۔ اگر اللہ نے ہمارا جنت میں داخلہ کر دیا تو بڑی کامیابی ہم سب کے لیے ہیں۔ اور اے اللہ جو ہم نے روزے رکھے ہیں تو ہمارے ان روزوں کو قبول فرما، روزوں کا ہمیں بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو ہم نے عبادت کی ہے تو ہماری عبادت کو قبول فرما۔ اگر ہم نے یہ ساری نیت رکھ کے اپنے روزے رکھے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں کیا ہے، ثواب کی امید رکھنی ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے روزوں کو قبول فرما لیا ہوگا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو روزے رکھے ہیں ان کو قبول فرمائے اور آئندہ بھی ہمیں کیا ہے، رمضان تک پہنچائے، دوبارہ رمضان کا لانا ہماری زندگی میں نصیب فرمائے۔ پتہ نہیں آنے والے سال میں آپ یا ہم میں سے کوئی موجود ہو یا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جو اس ویڈیو کو سن رہا ہے اس کی مغفرت فرمائے اور جو اس ویڈیو کو شیئر کرے اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرمائے۔ اور عید آنے سے پہلے سب لوگ اپنا صدقہ فطر ادا کر دیں، کیونکہ صدقہ فطر اس لیے دیا جاتا ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صدقہ فطر کو عید سے پہلے اس لیے فرض کیا ہے کہ روزے داروں سے روزے کی حالت میں جو غلطیاں، فحش باتیں اور لغو باتیں ہو گئی ہیں تو صدقہ فطر روزے دار کو ان گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اگر وہ عید کی نماز سے پہلے دیا جائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا، اور اگر عید کی نماز کے بعد دیا جائے گا تو وہ صدقہ فطر نہیں محض خالص صدقہ بن جائے گا۔ اس لیے سب کو چاہیے کہ وہ سب جو ہے صدقہ فطر عید سے پہلے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آئندہ سال بھی ہم کو رمضان تک پہنچائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات کروں گی ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔